تیسرے روز جب وہ صبح جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو بشیر کے گھر کے دروازے پر جیپ آ کر رکی، جس سے میجر درانی برآمد ہوئے۔ انہوں نے سول کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک اور نوجوان لمبا تڑنگا آرمی آفیسر بیٹھا تھا۔ شیر عالم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ جانا پچھانا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بشیر کے کان میں سرگوشی کی اور دوسرے ہی لمحے اسے میجر کیانی یاد آ گیا۔ میجر درانی ان کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں سے باری باری انہوں نے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور میجر کیانی سے ان کا تعارف کرایا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، شیر عالم نے جواب دیا۔ بھائی، کیانی کی بہت خواہش تھی کہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کی۔ دراصل سرحد پار سے تمہارے لیے کچھ پیغام تھا۔ یہ چونکہ ان لوگوں کا میدان ہے، اس لیے میں نے کہا بھائی تم خود ہی مل لو، میں سفارش کر دوں گا۔ میجر درانی نے فوجیوں کے انداز سے بات کرتے ہوئے کہا، سر ہم اس سے پہلے اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ شیر عالم نے دوبارہ کہا، ٹھیک ہے یار، پھر تو خوب نبھے گی تمہاری۔ میجر کیانی کا قہقہا بلند ہوا۔ بشیر نے انہیں بیٹھک میں بٹھا کر چائے منگوا لی تھی اور میجر درانی اسے بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے گیتا نجلی کی تلاش ختم نہیں کی۔ اب تو ہمارے ہاتھ اس کی تصویریں بھی لگ گئی ہیں اور آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک میجر کیانی نے ناصر کے ہاتھ آنے والی ان کی تصویریں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ کہاں سے آ گئی جناب؟ بشیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار یہی تو بتانے آئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ رشتہ داری گانٹنے پر تل گئے ہیں۔ میجر کیانی نے کہکہا لگایا، شیر عالم یہ تصویریں را نے اپنے پاکستانی ایجنٹوں کو روانہ کی ہیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ جس طرح ممکن ہو تم تینوں کو زندہ یا مردہ بھارت واپس پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں ہم تمہارے پاس آئے ہیں، میجر کیانی نے کہا، تاکہ تمہیں زندہ واپس پہنچا دے۔ میجر درانی کو تو کہکہا لگانے کے لیے فکرہ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے سر، یوں بھی اب زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ شیر عالم کا اس لہجے میں بات کرنا کیانی کے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ وہ گزشتہ 3-4 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ موت کے منہ میں بھی شیر عالم کہکہے لگایا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے گیتا نجلی کی گمشدگی کو کچھ زیادہ محسوس کیا ہے۔ میجر کیانی نے تشویش ظاہر کی۔ پاگل ہے جناب، اس کا ذرا دماغ گھوم گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مل جائے گی اور اسے یقین ہی نہیں آتا، بے صبرا کہیں کا۔ بشیر نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، شیر عالم میری یہاں آمد کا ایک خاص مقصد ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے پیشے کا پہلا اصول یہی ہے کہ دوست ہو یا دشمن اسے کم سے کم معلومات فراہم کی جائیں۔ ہم دوستوں کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ دشمن کی گرفت میں آ جائیں تو دشمن کو بتانے کے لیے ان کے پاس اپنے ملک سے متعلق کم از کم صحیح معلومات نہ ہوں۔ لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم جانتے ہو میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تم سے ہر بات صاف صاف کہہ دوں گا۔ میجر کیانی نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا، حیرت اور کسی حد تک پریشانی کی بات یہ ہے کہ تمہارے متعلق اس نوعیت کے احکامات را نے اس سے پہلے کبھی جاری نہیں کیے۔ ہمارے بہت سے ساتھی بھارتی جیلوں سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے، لیکن ان کی تلاش میں را نے کبھی کوئی ٹیم روانہ نہیں کی، جبکہ تمہارے معاملے میں ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ را کا ڈپٹی ڈائریکٹر رگھو ناتھ سہائے عرف گپتا براہ راست بھی کیس میں دلچسپی لے رہا ہے اور یہ احکامات اسی کے حکم پر جاری کیے گئے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت مغز ماری کی کہ آخر گپتا اس معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ کڑیاں ملا کر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ
یہ سوامی مہاراج کوئی معمولی شے ہے، اتنی اہم شخصیت جس کی معمولی ناراضگی بھی راہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سوامی مہاراج کے غیر ممالک میں بھی آشرم موجود ہیں۔ ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے خلاف راہ نے غیر ممالک خصوصاً یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں جو جال بچھا رکھا ہے، اور پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کے جو جال بنے جا رہے ہیں، ان تمام کھیلوں میں یہ سوامی اور ان کے آشرم اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کے اعلیٰ شخصیات جو وطن دشمن ہیں، ان کے ساتھ رابطوں اور میٹنگز کے لیے انہی آشرموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ سوامی مہاراج را کا بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کی آڑ ہی میں بین الاقوامی شطرنج کے مہرے بچھائے اور کھیلے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے فی الوقت تم دونوں کا منظر سے غائب ہو جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چاہتے ہیں کہ را کو یہاں تمہاری تلاش میں الجھائے رکھیں تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ نیٹس ہماری نظروں میں آ سکیں۔ دوسری طرف تمہاری عظیم خدمات کے پیش نظر ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم تمہیں امریکہ کے ایک شہر میں حال ہی میں قائم ہونے والے سوامی مہاراج کے ایک آشرم تک پہنچا دیں۔ آج کل اس شیطان کی آمد و رفت کی اطلاعات وہاں سے ملتی رہتی ہیں۔ تمہیں سوامی کے نزدیک رہنے کا موقع ملا ہے، یقیناً کچھ شناسا چہرے تمہاری نظر میں ہوں گے۔ ممکن ہے تم ان میں سے کسی کو پہچان لو اور اپنے ان غداروں کی ریشہ دوانیوں سے بے باخبر ہو سکو جو اپنے مادری وطن کا سودا دشمن سے کرتے ہیں۔ تمہیں یہ تفصیلات درکار ہیں۔ جہاں تک گیتا نجلی کا تعلق ہے، ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سرحد پار نہیں کی۔ یا تو وہ خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گئی ہے یا پھر ہمدرد ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو ہم ہی نہیں، را بھی اس کی تلاش میں ہے اور کوئی نہ کوئی اس تک پہنچ جائے گا۔ اگر دوسری بات سچ ہے تو اس سے ہمدردی رکھنے والا کوئی شخص اس کی کہانی سننے کے بعد اس کی گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ اپنے طور پر وہ تمہاری تلاش شروع کر چکا ہو۔ گیتا نجلی ہرگز نہیں چاہے گی کہ میڈیا کے ذریعے تم تک پہنچے یا تمہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کرے، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ سوامی کے متعلق جانتی ہے اور اسے یہ دھڑکا ہمیشہ لگا رہے گا کہ اشتہار اگر سوامی کے کسی آدمی کی نظر سے گزرا تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف لگا ہوگا کہ انسپیکٹر برکت ہی کہیں تم سے پہلے اس تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس بات کا تو علم اسے نہیں کہ انسپیکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میجر کیانی کا بات کا خاتمہ ایک طویل خاموشی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ میجر کیانی کی بات ان سب کے دل کو لگ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ برحق تھا۔ اس کی گفتگو کی سچائی سے انکار ممکن نہیں تھا۔ انٹیلیجنس کے طریقہ کار کے مطابق اس نے واقعی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ساری بات ان سے کہہ دی تھی۔ اس نے دونوں پر اندھے اعتماد کا مظاہرہ کیا تھا۔ انٹیلیجنس کی زبان میں بلائنڈ گیم کھیلی تھی، لیکن اس بھرپور اعتماد کے ساتھ کہ اس کا چلایا ہوا تیر نشانے پر لگے گا۔ اس کے مخاطب بظاہر تو عام سے پاکستانی تھے، لیکن اصل میں وہ کیا تھے، کیا کر سکتے تھے، کیا کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتے تھے، اسے ان باتوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا ماضی کیا ہے۔ اس نے گزشتہ 2 دن اور 2 راتیں ان کے ماضی سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں گزارے تھے۔ ان سب لوگوں سے فردن فردن ملاقات کی تھی جن کے ساتھ کبھی ان دونوں نے کام کیا تھا۔ میجر کیانی کو اس بات کا بخوبی علم اور احساس تھا کہ ان لوگوں نے جرنیلوں سے کم کارنامے انجام نہیں دیے تھے۔ ماضی میں پاکستانی انٹیلیجنس کے احکامات کی تعمیل میں انہوں نے بھارتی افواج سے متعلق بہت سے اہم اور حساس نوعیت کی فائلیں جان پر کھیل کر فراہم کی تھی۔ وہ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کی بجائے اس کا مثبت استعمال چاہتا تھا۔ میجر کیانی ایک محب وطن آفیسر تھا۔ اپنے ملک و قوم کی بھلائی
اس کا مطمع نظر تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے دوسرے افسروں کی طرح خود امریکہ جا کر عیاشی کرتا اور فائلوں کا پیٹ بھر کر واپس آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صحیح لوگوں کا صحیح کام کے لیے انتخاب کیا تھا۔ میجر درانی سے طویل گفتگو کے بعد اس کا یقین اس بات پر مزید مستحکم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں کوئی غیر معمولی کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پاکستانی غداروں کے غیر ملکی روابط کو ننگا کر کے دکھائیں گے۔ اس طویل خاموشی کو بالآخر میجر درانی نے توڑا۔ شیر عالم، تم دونوں میرے ساتھی ہو، ہم نے بہت عرصے اکٹھے کام کیا ہے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تمہارے لیے اس شاندار پیشکش اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس میں ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے۔ امریکہ قانونی حیثیت سے جاؤ گے، ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہی کر سکتا ہوں۔ جہاں تک گیتا نجلی کا تعلق ہے، اس کی تلاش میں حکمت اور ہوشیاری زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ راہ اس کے تعاقب میں ہے اور ہم میں سے کسی کی معمولی سی لغزش اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ راہ کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ تمہارے گھروں تک رسائی ہونے کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ تم دونوں پراسرار طور پر روبوش ہو چکے ہو یا تمہیں پاکستانی انٹیلیجنس نے غائب کر دیا ہے، اور گیتا نجلی بھی تمہارے ساتھ غائب ہے۔ بصورت دیگر اگر تم دونوں نے مل کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو تمہارے ساتھ را کے مقامی ایجنٹ بھی سائے کی طرح چپک جائیں گے اور تمہارے تعاقب میں چلنا ان کا کام مزید آسان کر دے گا۔ ایسی حالت میں گیتا نجلی کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ہم اسے تمہاری امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ میرا وعدہ رہا کہ تم سے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ تم اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤ یا وہی رہنا چاہو، ہم گیتا نجلی کو تمہارے پاس ضرور پہنچا دیں گے۔ میرے خیال سے تمہیں حالات نے اتنا تجربہ کار تو ضرور کر دیا ہوگا کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق جان سکو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے شیر عالم کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ بشیر کے لیے تو بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ شیر عالم کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں ہیں، جبکہ اس کے ایک جانسار دوست کی حیثیت سے بشیر جانتا تھا کہ ان دونوں کی بقا ہی اس میں ہے اور یہ راستہ انہیں کسی محفوظ منزل کی طرف لے جائے گا۔ اس سے پہلے شیر عالم اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالے جو ان کے لیے پیشکش لانے والے ان فرشتہ نما انسانوں کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کرے، اس نے خود ہی جواب دینا احسن خیال کیا۔ سر، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمیں صرف ایک رات اس پیشکش پر غور کرنے کا موقع ضرور عنایت کر دیں۔ میرے خیال سے فوری طور پر کسی بھی اچھے یا برے کام کا فیصلہ جذباتی فیصلہ ہوگا۔ بشیر نے ایسی بات کہہ دی تھی جس کا ان دونوں کے پاس سوائے ہاں کے وہ کوئی جواب نہیں تھا۔ واقعی اگر وہ دونوں فوراً ہاں کر بھی دیتے تو اس بات کا شک رہتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں کیا۔ میجر درانی جانتا تھا بشیر اتنا زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں، لیکن بلا کا ذہین تھا، اور آج تک اس نے اپنے کسی فیصلے پر ناکامی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ مناسب ہوگا۔ کیوں درانی؟ میجر کیانی نے سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھی کی رائے طلب کی۔ آف کورس، میرے خیال سے ہمارے دوستوں کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ درانی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں اگلے روز دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ شیر عالم واقعی خود کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا تھا کہ فوراً اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے سکے۔ اس کے لیے خاموشی ہی بہترین جواب تھی۔ میجر کیانی نے اسے جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد سے اس کا سوچنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ دونوں میجر عام قسم کے انٹیلیجنس آفیسر نہیں، جن کا کام اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، بلکہ دونوں
ان کے ساتھ بڑی ہمدردی اور اپنائیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شیر عالم کو بطور خاص میجر درانی کے متعلق ایمان کی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ وہ انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ہی کبھی زندگی میں ان کی بھلائی سے صرف نظر کرے گا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے دوستوں کو دوبارہ بھارت نہ جانا پڑے اور ان کی ماضی کی عظیم خدمات کا بھی مناسب اور باعزت معاوضہ انہیں موصول ہو، جس کی یہ بہترین صورت تھی۔ شیر عالم کو میجر کیانی سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد اس بات کا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا اور خود ہی گیتا نجلی کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے تو یہ گیتا نجلی کی زندگی داؤ پر لگانے والی بات ہوگی۔ جہاں تک اس کے سرحد عبور کر جانے کی بات تھی تو اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا، واقعی وہ یہی موجود ہے۔ بصورت دیگر راہ اپنے مطلوب ملزموں میں اس کے نام کا اضافہ کبھی نہ کرتی۔ دونوں دوست صبح صبح تیار تو اس لیے ہوئے تھے کہ آج بھیکو وال میں بھٹی کے پاس جائیں گے، لیکن اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ دونوں دوبارہ بیٹھک میں آ کر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بالآخر شیر عالم ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد بشیر سے مخاطب ہوا۔ عالمے، میں تیرا یار ہوں، تیرا فیصلہ غلط ہو یا صحیح، یار کو ہمیشہ یاری سے غرض ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے کہو گے کہ جہنم میں چھلانگ لگانی ہے تو میں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ تم جانتے ہو میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ اب میں ایمانداری سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم سے کسی معاملے میں منافقت نہ کروں۔ جہاں تک میری ذات رائے کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا ہے اور اس نے ہمیں اپنی بہترین مہربانیوں سے نوازا ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے اس کاروبار میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن میجر صاحب جیسا مہربان اور نیک انسان کسی کو میسر نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ میرے خیال سے یوں بھی اگر ملک و قوم کے لیے ہمیں کچھ عرصہ مزید اپنے وطن سے دور رہنا پڑے تو ہمارے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ امریکہ بھارت سے زیادہ بری جگہ تو نہیں۔ ممکن ہے اس درمیان یہ لوگ آسانی سے گیتا نجلی کو تلاش کریں، ممکن ہے قدرت نے وہاں ہم سے کوئی کام لینا ہو، اس میں ہماری بھلائی ہو، اس لیے میری طرف سے تو ہاں سمجھو، لیکن یہ مشروط ہاں ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا۔ بشیر نے سنجیدگی اور ایمانداری سے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شیر عالم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ بشیرے، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ میں خود کو کم از کم اس معاملے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ مجھے تمہارا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے اور تم انشاءاللہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بشیرے، ہمارا جینا مرنا بھی اپنے ملک کے لیے ہے۔ اگر ہم سوامی مہاراج کے بچھائے جال کی کوئی گرہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے عالمے کہ تم نے جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں اگر خدا کی ذات انسان کی رہنمائی نہ کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے گیتا نجلی بھی ضرور مل جائے گی، بشیر نے کہا۔ بشیرے، باخدا میں اپنے کسی جسمانی یا جذباتی تقاضے کے پیش نظر گیتا نجلی کی تلاش پر مصر نہیں ہوں۔ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایسی عظیم لڑکیوں کو قدرت نے کسی بڑے انعام کے لیے مختص کیا ہوتا ہے۔ میری تو صرف ایک خواہش ہے، جیسے بھی ممکن ہو اس کا اعتماد بحال کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس ملک میں انسپیکٹر برکت جیسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کاش اسے یہی علم ہو جائے کہ انسپیکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے
کاش وہ محفوظ ہاتھوں میں پرامن زندگی گزار رہی ہو، کاش۔ اس کے لہجے میں ایک جہاں کی یاسیت سمٹ آئی تھی۔ دونوں دیر گئے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ان کے اس فیصلے کا میجر کیانی اور درانی نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک و قوم کے لیے نیک شگون قرار دیا تھا۔